السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کل ہم مرزا غالب کی جو غزل پڑھ رہے تھے اور جس کا پہلا حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس کا جو شعر کا پہلا مصرع تھا وہ تھا وہاں پہنچ کر جو غش آتا پہم ہے ہم کو۔ تو آج ہم اس کے اگلے اشعار کی مشکل الفاظ کے معنی اور مطلب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلا شعر ہے: سر اڑانے کے جو وعدے کو مکرر چاہا، ہنس کے بولے تیرے سر کی قسم ہے ہم کو۔ سر اڑانا تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، یعنی گردن مار دینا، کسی آدمی کا سر اس کے جسم سے جدا کر دینا۔ اور مکرر کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، دوسری مرتبہ۔ شعر میں اور کوئی خاص ایسا مشکل لفظ ہے نہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، تو اس کی بہت ہی عمدہ اور بہت اعلیٰ شرح کی ہے خواجہ حالی نے۔ پہلے ہم ان کی شرح پیش کرتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں جو مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ بھی عرض کر دیں گے۔ تو خواجہ حالی کہتے ہیں کہ تیرے سر کی قسم ہے ہم کو، اس جملے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ تیرے سر کی قسم ہے، ہم ضرور اڑا دیں گے، اور دوسرے یہ کہ ہم کو تیرے سر کی قسم ہے، یعنی کبھی ہم تیرا سر نہ اڑائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو تو ہمارے ہاں کھانے کی قسم ہے، یا آپ کو تو ہمارے ہاں آنے کی قسم ہے، یعنی آپ کبھی ہمارے ہاں کھانا نہیں کھاتے یا آپ کبھی ہمارے ہاں نہیں آتے، تو آپ اس کو ان معنوں میں لیجئے۔ اور ہم نے محبوب سے سر اڑانے کا وعدہ دوبارہ لینا چاہا، یعنی مکرر ابھی لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ تیرے سر کی قسم ہے۔ اب عاشق کو عجیب ایک کشمکش میں ڈال دیا، کیونکہ سر کی قسم کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تیرا سر ضرور اڑا دیں گے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہرگز نہ اڑائیں گے۔ اور لطف یہ ہے کہ تیرے سر کی قسم ہے ہم کو کہا تو ہنس کر کہا، یعنی جیسا کہ اس شعر کے دوسرے مصرے میں ہے کہ ہنس کے بولے کہ تیرے سر کی قسم ہے ہم کو۔ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ 7واں شعر اس غزل کا ہے کہ دل کے خوں کرنے کی کیا وجہ، ولیکن ناچار پاسے بے رونقیے دیدہ اہم ہے ہم کو۔ پاسے بے رونقیے دیدہ اہم ہے ہم کو، اہم بھی کہتے ہیں، اہم بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو اہم ہے اس کا مطلب ہوگا بہت زیادہ، بے حد، جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ ولیکن کا مطلب ہے لیکن ہی، ناچار مجبوری میں۔ اور پاس کا مطلب ہوتا ہے لحاظ، اور دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہاں اس کا ہم پہلے ایک اور مطلب کر دیں کہ دیدہ بے رونقی دیدہ جو ہے، وہ کہتے ہیں وہ آنکھیں جن میں کوئی رونق ہو، بالکل ویران ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دل کو خون کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، لیکن کیا کرتے، مجبور ہو گئے۔ آنکھیں بالکل بے رونق ہو رہی تھی، دل خون ہو کر ان میں نہ پہنچتا تو بے رونقی دور نہیں ہو سکتی تھی، اور آنکھوں کی بے رونقی کا ہمیں بے حد پاس اور لحاظ اور خیال تھا، لہذا دل کو لہو میں تبدیل کر دیا تاکہ وہ بہہ کر آنکھوں میں پہنچے اور ان میں خونی آنسوؤں سے تازگی اور شادابی پیدا ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دل ہمارا جو تھا اس کے خون کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہماری آنکھیں بالکل بے رونق ہو گئی تھیں، اور ہمارے پاس ان کی رونق بحال کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے دل کو خون کرتے اور وہ خون ہماری آنکھوں میں آتا، اور اس سے ہماری آنکھوں میں
رونق پیدا ہو جاتی۔ شعر ہے، تم وہ نازک کے خاموشی کو فغاں کہتے ہو، ہم وہ عاجز کے تغافل بھی ستم ہے ہم کو۔ نازک آپ جانتے ہیں اس کے کیا معنی کریں؟ خاموشی، خاموشی آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، اس کو خاموشی بھی لکھتے ہیں، خاموشی بھی لکھتے ہیں۔ اور فغاں رونے کو، چیخنے کو، چلانے کو کہتے ہیں۔ عاجز کہتے ہیں بے بس کو، جس کا کوئی زور نہ چلتا ہو۔ تغافل کہتے ہیں غفلت کو، بے پرواہی کو، لاپرواہی کو۔ اور ستم کہتے ہیں ظلم کو۔ اب ہم نے آپ کو تقریباً تمام مشکل الفاظ کے معنی بتا دیے، تو اب شعر آپ کی سمجھ میں بہت آسانی سے آ جائے گا۔ تو اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تمہاری نزاکت کا یہ حال ہے کہ میں نے فریاد اور فغاں اور رونا پیٹنا سب کچھ چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی، اور نزاکت کی وجہ سے تم اس خاموشی کو بھی فریاد اور فغاں قرار دے رہے ہو۔ یعنی میری عاجزی اور ناتوانی کی یہ کیفیت ہے کہ تم نے ستم سے ہاتھ کھینچ کر میری طرف سے غفلت اختیار کر لی، تو میں اسے بھی اپنے لیے ستم سمجھ رہا ہوں۔ مرزا کا مقصد صرف یہ ہے کہ محبوب کی نزاکت اور اپنی عاجزی اور ناتوانی کی کیفیت واضح کر دے۔ اس کی نزاکت کے لیے خاموشی کو فریاد اور فغاں قرار دیا، اور اپنی ناتوانی کے لیے تغافل کو ستم بنا دیا، تغافل کو ستم بنا دیا۔ اب اس کا آخری شعر ہے، لیے جاتی ہے کہیں ایک توقع غالب، جادائے راہ کشش کاف کرم ہے ہم کو۔ اب اس میں جادہ جو ہے وہ کہتے ہیں راستے کو، اور کشش کاف کرم، یہ لفظ کرم کے کاف کی کشش ہے۔ کشش کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ اردو میں کوئی لفظ لکھتے ہیں، مثلا آپ کاف لکھتے ہیں، تو کاف کے اوپر جو آپ ایک لائن کھینچتے ہیں، ایک سطر کھینچتے ہیں جو تھوڑی سی جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو اگر آپ بہت لمبا کر دیں تو اس کو کشش کہا جاتا ہے۔ تو جب کاف لکھتے ہیں تو یہ چونکہ کشش اس کی لمبی ہوتی ہے، اسی لیے اسے راستہ قرار دیا، اور اس سفر کا مقصد کہتے ہیں کہ حصول کرم تھا، یعنی لطف و کرم سے فائدہ اٹھانے کی آرزو تھی، لہذا کشش کاف کرم کی مناسبت سے بالکل واضح ہے۔ اب یہ شعر دنیاوی مقصد کے لیے بھی آپ لے لیجئے، یعنی مجازی میں بھی آپ لے لیجئے اور حقیقی میں بھی آپ لے لیجئے، کہ فرماتے یہ ہیں کہ جب میں سفر کے لیے نکلا تو مجھے ایک توقع تھی، ایک امید تھی کہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ کام ہو جائے گا، اور میرا جو راستہ تھا وہ جب کرم جیسے لکھتے ہیں تو آپ اس کرم کو کاف سے لکھتے ہیں، تو آپ اس کاف کی کشش جو ہے اس کو جتنا چاہیں لمبا کر دیجئے۔ تو بس ایک امید ہے ہمیں لے جا رہی ہے، اور کرم کے کاف کی کشش ہمارے لیے راستہ بن گئی۔ یہ غزل چونکہ مرزا غالب نے اس زمانے میں کہی تھی جب وہ پینشن کے مقدمے کے سلسلے میں کلکتے جاتے ہوئے لکھنؤ میں ٹھہرے تھے، اور غالباً وہاں کوئی مشاعرہ ہوا ہوگا جس کے لیے غزل کہی۔ اب یہ بہت ایک لمبا قصہ ہے کہ غالب کے یہ مقدمہ کیا تھا، اور ان کو اس سلسلے میں کیا کیا تکالیف برداشت کرنا پڑیں، لیکن وہ چونکہ وہ ہو نہیں سکا، اور اس مقدمے میں کئی سال لگ گئے، اور اس کا جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ بھی ان کے خلاف آیا غالب کے۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے جو اس وقت بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو
تو بہرحال یہ اس کے غزل کے آخری اشعار تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو امید ہے کہ اب جب آپ یہ غزل پڑھیں گے تو ان الفاظ اور کے معنی اور یہ جو ہم نے اس کی شرح یا شعروں کا مقصد بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی روشنی میں یہ غزل آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ بہت آسانی سے آ جائے گی. تو مرزا غالب کی اگلی غزل تک اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.